بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ پیج نمبر ہے 310 اور یہ ہے پارٹ نمبر 23 الحمدللہ۔ اور ہم جس ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امام علیہ السلام کی بد دعا سے ایک ناصبی کا ہلاک ہونا۔ یہ سب ہیڈنگز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ مینس کی تھی کہ امام کے علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی، اب لکھا ہے کہ علی بن اسماعیل بن شعیب بن میسن بن یحییٰ التمار المعروف المیسمی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے آب زمزم لے آؤ۔ امام علیہ السلام کا حکم ملتے ہی غلام پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب امام علیہ السلام کا غلام واپس آیا تو اس کے ہمراہ پانی نہ تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ ایک لڑکے نے مجھے یہ کہہ کر پانی سے روک دیا ہے کہ تو عراق کے خدا کے لیے پانی لے کر جانا چاہتا ہے۔ پیج 311۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور آپ علیہ السلام کے لب ہائے مبارک ہلنے لگے، اور آپ علیہ السلام نے غلام سے فرمایا، واپس جاؤ اور ہمارے لیے پانی لے آؤ۔ اسے یہ حکم دینے کے بعد امام علیہ السلام کھانا تناول فرمانے لگے۔ آپ علیہ السلام کا غلام پانی تو لے آیا مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے؟ غلام کہنے لگا کہ جس لڑکے نے مجھے پانی لینے سے روکا تھا وہ چاہے زمزم میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا ہے اور لوگ اسے نکال رہے ہیں۔ اس پر امام علیہ السلام نے خداوند عالم کی حمد بیان کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی بد دعا والی مدینے کی ہلاکت۔ امام علیہ السلام کی بد دعا اور والی مدینہ کی ہلاکت۔ کبھی کبھی جلدی میں پڑھنے میں انسان کچھ پڑھ جاتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتی رہتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معذرت کرتی رہتی ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھے ابن سنان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت ہم مدینے میں تھے کہ جب والی مدینہ داؤد بن علی نے معلیٰ بن خنیس کی طرف اپنے لوگوں کو بھیج کر اسے قتل کروا دیا تھا۔ جب امام علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ علیہ السلام 1 مہینہ اس سے دور رہے اور اس کے پاس نہ گئے۔ ابن سنان کہتے ہیں جب اس نے اتنے عرصے تک امام علیہ السلام کو نہ دیکھا تو اپنے کسی بندے کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کی طرف سے دربار میں حاضر ہونے کا پیغام دے، مگر جب امام علیہ السلام کو اس کا پیغام ملا تو آپ علیہ السلام نے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کی طرف اپنے 5 سپاہیوں کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، اگر وہ انکار کریں تو انہیں زبردستی لے آنا یا ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آنا۔ جب وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت ہم امام علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ وہ امام علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگے، داؤد بن علی کو جواب دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر نہ دوں تو؟ وہ بولے، پھر ہمیں اس کے حکم کے مطابق آپ کا سر مبارک اسے پیش کرنا ہوگا۔ پیج نمبر 312۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تم فرزند رسول علیہ السلام کو قتل کرو گے؟ وہ بولے، ہم آپ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہمیں تو صرف والی مدینہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، واپس چلے جاؤ، یہ دنیا و آخرت دونوں میں تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا آپ کا سر۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے یا میرے سر کو لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھا، پھر پھیلا دیا، اور پھر امام علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کو دعا کے لیے کھڑا کیا تو ہم نے سنا وہ کہہ رہی تھی، الساعۃ الساعۃ، کہ ابھی ابھی بریکٹ میں لکھا ہے۔ پھر ہم نے ایک زوردار چیخ سنی، اس پر سپاہی امام علیہ السلام سے کہنے لگے، اٹھیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا والی مر گیا اور یہ چیخ اسی کے مرنے پر بلند ہوئی ہے۔ تم اپنے میں سے کسی کو بھیج کر اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہو؟ اگر یہ رونے کی آواز اس کی موت پر نہ ہوئی تو میں خود ہی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا اور تمہیں زور زبردستی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے میں سے ایک سپاہی کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیج دیا اور کچھ ہی دیر بعد اس نے واپس آ کر خبر دی، بھائیوں، واقعاً والی مدینہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ رونے کی آوازیں اسی کے مرنے پر بلند ہوئی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی تمام سپاہی واپس چلے گئے۔ اس پر میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں، یہ کیا ماجرا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس نے میرے دوست معلیٰ بن خنیس کو قتل کر دیا تھا اور میں نے 1 مہینے سے اس کے ساتھ میل ملاپ ختم کیا ہوا تھا۔ اس نے پیغام بھیج کر مجھے بلایا مگر میں نہ گیا
اور اگر اب کی بار میں نہ جاتا تو مجھے مار دیا جاتا، لہٰذا میں نے خدا کی بارگاہ میں اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی تو اس نے ایک فرشتے کو ایک نیزہ دے کر بھیجا اور اس نے اس نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 313 پر، ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا کھانے اور لباس کے لیے خدا سے دعا کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے لیس لام یہ سے لیس بن سعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سن 113 ہجری میں حج کیا۔ جب میں مکہ آیا تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں کوہ ابو قبیس پر چڑھا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یا ربی یا ربی کہہ رہا تھا حتیٰ کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے ربی ربی کہا حتیٰ کہ اس کی سانس ختم ہو گئی۔ پھر اس نے یا اللہ کہا حتیٰ کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے یا حیو کہا یہاں تک کہ اس کی سانس ختم ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یا رحیمو کہا یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے یا ارحم الراحمین کہا یہاں تک کہ اس کی سانس 7 بار ختم ہوئی، اور پھر اس نے یہ دعا کی، خدایا میں یہ انگور کھانا چاہتا ہوں سو تو مجھے کھلا، اور خدایا میری یہ دونوں چادریں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں سو تو مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ اس کے بعد لکھا ہے لیس کہتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی اس شخص کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے اس کے سامنے انگوروں سے بھرا ہوا تشت، حالانکہ ان دنوں پوری زمین میں کہیں بھی انگور نہ تھے، اور نئی تیار کی ہوئی 2 چادریں دیکھیں۔ جب وہ شخص انگور تناول کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ آپ دعا فرما رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم آؤ اور کھاؤ۔ میں انگور کھانے لگ گیا۔ ان انگوروں میں بیج نہ تھے، اور ایسے انگور میں نے زندگی بھر نہیں کھائے تھے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 314 پر۔ میں مزے کے ساتھ انہیں کھا رہا تھا حتیٰ کہ میں مکمل طور پر سیر ہو گیا، لیکن وہ تشت ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ پھر اس شخص نے مجھ سے کہا ان میں سے ایک چادر تم اٹھا لو۔ میں نے عرض کیا مجھے چادر کی ضرورت نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا تو پھر تم ایک طرف ہو کر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہنوں۔ میں چھپ گیا اور میں نے ایک چادر کو پہنا اور دوسری کو اوپر اوڑھ لیا۔ پھر وہ پرانی 2 چادریں لے کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ شخص سئی کے مقام پر پہنچا تو ایک سائل نے اس سے سوال کیا کہ مجھے لباس دیجیے، خدا آپ علیہ السلام کو لباس دے گا۔ اس نے وہ 2 چادریں اس سائل کو دے دیں۔ اس پر میں اس سائل کے قریب گیا اور اس سے اس شخص کی بابت دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد علیہ السلام ہیں۔ لیس کہتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا تاکہ ان سے کچھ بھلائی کی باتیں سنوں، مگر میں انہیں دوبارہ نہ پا سکا۔ سبحان اللہ، کیا بلند شان ہے، کیا ہی عظیم مقام ہے۔ صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ لیس کی حدیث مشہور ہے اور اسے راویوں میں اور محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو علماء اعلام کی ایک کثیر تعداد نے بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الفرج الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوت میں اسے نقل کیا ہے اور ان سب نے اسے لیس سے نقل کیا ہے، اور لیس خود بھی ایک ثقہ اور معتبر راوی تھا۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک شخص کا اپنی بہت سی حاجتوں کے لیے امام علیہ السلام کو وسیلہ بنانا۔ لکھا ہے روایت کیا گیا ہے کہ حماد بن عیسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا دعا فرمائیں کہ خدا مجھے مال و دولت عطا کرے تاکہ میں اس کی مدد سے بہت سے حج کروں، نیز یہ بھی دعا فرمائیں کہ خداوند عالم مجھے ایک بہترین باغ، ایک بہترین گھر، ایک صالح گھرانے سے بیوی اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ پیج 315 پہ ہم آ گئے، 315 پہ ہم آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کے حق میں یوں دعا فرمائی تو جو لوگ دعا کے وقت موجود تھے، یہ دعا ہے عربی میں پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزق حماد ابن عیسیٰ ما یحج بہ 50 حجۃ وارزقہ ضیاء حسنۃ ودارا حسنہ وزوجۃ صالحۃ
من قوم کرام و اولادن ابرارا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو لوگ اس دعا کے وقت موجود تھے ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اس کے چند سال بعد میں بصرے میں حماد بن عیسیٰ کے گھر گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں یاد ہے امام علیہ السلام نے میرے لیے دعا کیا فرمائی تھی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، مجھے یاد ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا دیکھو یہ میرا گھر ہے، پورے شہر میں ایسا گھر کسی کا نہیں، میرا باغ تمام باغات سے حسین ہے، میری بیوی کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے جسے تم خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہو، میری اولاد بھی نیک ہے جیسا کہ یہ تم پر بھی واضح ہے، اور جہاں تک میرے حجوں کی بات ہے تو میں اب تک 48 حج کر چکا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حماد نے 2 حج کیے اور امام علیہ السلام کی دعا کے مطابق اس کے 50 حج پورے ہو گئے، اور جب وہ 91 حج کے لیے نکلا تو حجفہ کے مقام پر پہنچ کر غسل احرام کے لیے ایک سیل میں داخل ہوا تو پانی اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اس کے لڑکے اسے ڈھونڈنے لگے اور کافی دیر تلاش کرنے کے بعد انہوں نے اسے پانی سے مردہ حالت میں باہر نکال لیا، اسی وجہ سے اسے حماد غریق حجفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سامعین اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام کی دعا سے بعض قیدیوں کو رہائی کا ملنا۔ زید السہام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میرا ہاتھ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ بہہ کر آپ کے رخساروں پر گر رہے تھے۔ پیج نمبر 316 تھے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اے شہام تو نے دیکھا میرے رب نے کس طرح میری لاج رکھی؟ پھر امام علیہ السلام نے مزید گریہ اور دعا کے بعد فرمایا اے شہام میں نے سدیر سین پیش ہے اور دال یہ رے سدیر ہے یا سدیر ہے اور عبدالسلام بن عبد الرحمن کے لیے بارگاہ الہی میں سوال کیا ہے، وہ دونوں قید خانے میں قید تھے تو میرے سوال پر وہ دونوں مجھے مل گئے، یعنی انہیں قید سے رہائی مل گئی ہے اور ان کی راہ خالی کر دی گئی ہے۔ قارئین کرام اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے 2 صحابی سدیر اور عبدالسلام بن عبد الرحمن قید و بند کی صحبت میں گھرے ہوئے تھے۔ اب یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ اور کس وجہ سے قید کیے گئے۔ بہرکیف امام علیہ السلام نے طواف کے دوران ان کی آزادی کی دعا فرمائی تو خداوند عالم نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کیا، اس لیے امام علیہ السلام نے زید الشہام سے فرمایا ما رائتا ما صنع ربی الیہ، یعنی دیکھو میری دعا کس طرح قبول ہوئی۔ عبدالحمید بن ابی علا سے مروی ہے کہ یہ شخص محمد بن عبداللہ بن حسین کا ایک خاص دوست تھا، اسے ابو جعفر منصور دوانیقی نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ محمد حج کے موسم میں مکہ گیا، روز عرفہ مقام عرفات میں جب اس کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے محمد تمہارے دوست عبد الحمید کو کیا ہوا ہے؟ محمد نے جواب دیا ابو جعفر منصور نے اسے قید کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے، پھر محمد کی طرف دیکھ کر فرمایا محمد خدا کی قسم تمہارے دوست کی راہ خالی کر دی گئی ہے، یعنی وہ رہا ہو گیا ہے۔ جب محمد نے حج سے واپس آ کر مجھ سے پوچھا منصور نے کس وقت تجھے آزاد کیا؟ میں نے جواب دیا اس نے مجھے روز عرفہ عصر کے وقت رہا کیا ہے۔ یحییٰ بن ابراہیم بن مہاجر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا فلاں فلاں اور فلاں آپ کو سلام کہہ رہے تھے، امام علیہ السلام نے فرمایا ان پر میرا بھی سلام ہو۔ پیج نمبر 317 ان پر میرا بھی سلام ہو۔ میں نے عرض کیا انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے عرض کیا انہیں ابو جعفر منصور نے قید کیا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کس وجہ سے؟ میں نے بتایا اس نے انہیں اپنے چند کاموں میں پھنسا کر قید کیا ہے، یعنی اس نے کچھ کاموں کے سلسلے میں انہیں کچھ رقم دے کر پھنسایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا کہ کیا 3 دفعہ کہا کہ کیا میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا؟ وہ آگ میں ہیں اور وہ آگ میں ہیں 3 دفعہ کہا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی خدایا ان لوگوں سے ان کی قبضہ قدرت کو ختم فرما۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مکے سے واپس آیا تو ان کے متعلق سوال کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ قید سے رہا ہو گئے ہیں، اور جب میں نے حساب لگایا تو ان کی رہائی امام علیہ السلام کی دعا فرمانے کے 3 دن بعد ہوئی۔ پھر لکھا ہے بکر بن ابی بکر الحضرمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ابو جعفر منصور ملعون نے
اب میرے والد کو قید کر لیا۔ اس پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور انہیں اس کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا فی الحال میں اپنے بیٹے اسماعیل کے معاملے میں مصروف ہوں، لیکن جلد ہی میں تمہارے والد کے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میں چند دن مدینے میں رہا، پھر امام علیہ السلام نے میری طرف اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم چلے جاؤ، خدا نے تیرے والد کے معاملے میں تیری مدد فرمائی ہے اور میرے اسماعیل کے لیے اس نے موت کو پسند فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پیغام ملنے پر میں اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینے میں ابن حبیرہ کے پاس پیج 318 کے پاس جانے لگا تو راستے میں مجھے منصور دوانیقی گھوڑے پر سوار مل گیا۔ میں نے رونے اور چیخ بلند کر کے اس سے درخواست کی، یہاں پہ ہونا چاہیے میں نے رو کر اور چیخ بلند کر کے اس سے درخواست کی، میرے والد ابو بکر الحضرمی شیخ بزرگ کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، لہٰذا اس کی راہ خالی کر دو۔ اچھا، اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آگے ہیں کہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا سے ایک مومنہ کو قید سے رہائی ملی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بشار المکاری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں کوفے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں امام علیہ السلام کو بہت ہی عمدہ قسم کی کھجوروں کا ایک طبق پیش کیا گیا اور امام علیہ السلام اس میں سے تناول فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا بشار ادھر آؤ اور میرے ساتھ کھجوریں تناول کرو۔ میں نے عرض کیا خدا آپ علیہ السلام کو برکت عطا کرے اور میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے راستے میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اس چیز نے میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی اور میرے بس سے نکل گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے قریب آؤ اور انہیں کھاؤ۔ وہ کہتا ہے اس پر میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ کھجوریں کھانے لگ گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اب بتاؤ تم نے راستے میں کیا دیکھا؟ میں نے عرض کیا مولا میں نے دیکھا کہ چند سپاہی ایک عورت کے سر پر زور زور سے مار رہے تھے اور اسے دھکے دیتے ہوئے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے، اور وہ عورت زور زور سے چیخ کر یہ ندا دے رہی تھی کہ المستغاث باللہ و رسولہ، یعنی میں اپنی فریاد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ المستغاث باللہ و رسولہ، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ پیج 319 پہ ہم آ گئے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ میں نے جواب دیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے یہ کلمہ کہا، ترجمہ کہ یعنی اے فاطمہ خدا آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے، اور اب اسے اسی کلمے کی سزا دی جا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے اس پر امام علیہ السلام نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور گریہ فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا رومال، داڑھی اور سینہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بشار اٹھو، آؤ مسجد سہلہ جا کر اس عورت کی رہائی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ بشار کہتا ہے پھر امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بادشاہ کے دروازے کی طرف بھیجتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس میرا کوئی پیغام رساں پیغام لے کر نہ آئے تو تم نے وہیں پر رہنا ہے۔ دیکھو کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تم نے ہماری طرف وہاں آ جانا ہے کہ جہاں ہم پہلے موجود تھے۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد ہم مسجد سہلہ گئے اور ہم میں سے ہر ایک نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور پھر امام علیہ السلام نے دست دعا آسمان کی جانب بلند کر کے فرمایا انت اللہ لا الہ الا انت مبدی الخلق ومعیذہم وانت اللہ لا الہ الا انت خالق الخلق ورازقہم وانت اللہ لا الہ الا انت القابض الباسط وانت اللہ لا الہ الا انت مدبر الامور وباعث من فی القبور وانت وارث الارض ومن علیہا اسألک باسمک المخزون المکنون الحی القیوم وانت اللہ لا الہ الا انت عالم السر
وأخفي أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا أسألت به أعطيت وأسألك بحق محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة یا سامع الدعاء یا سیداہ یا مولاہ یا غیاثاہ اسألک بکل اسم سمیت بہ نفسک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تعجل خلاص هذه المرأة یا مقلب القلوب والابصار یا سمیع الدعاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بشار کہتا ہے پھر امام علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں میں صرف امام علیہ السلام کی سانسوں کی آواز کو ہی سن سکا اور وہ ذکر مجھے سنائی نہ دیا کہ جو امام علیہ السلام نے حالت سجدہ میں پڑھا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا اٹھو آؤ اب اس عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ بشار کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم سارے مسجد سے چل پڑے۔ جب ہم نے کچھ راستہ طے کر لیا تو ہمیں وہ شخص ملا کہ جسے ہم نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سناؤ کیا خبر ہے؟ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا مولا اس عورت کو رہائی مل گئی ہے، اس عورت کو رہائی مل گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اسے قید خانے سے کیسے نکالا گیا؟ اس شخص نے جواب دیا اس کا پورا علم تو مجھے نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں بادشاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، وہاں سے ایک دربان نکلا، اس نے عورت کو بلا کر پوچھا کہ اے عورت تم نے کیا کہا؟ اس عورت نے جواب دیا مجھے جناب سیدہ فاطمہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کا علم ہوا تو میں نے کہا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ تو یعنی اے فاطمہ علیہ السلام آپ علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس شخص نے بتایا کہ پھر اس دربان نے 200 درہم نکال کر اس عورت کو پیش کرتے ہوئے کہا یہ لے لو اور امیر یعنی بادشاہ کے ساتھ شادی کر لو، مگر اس عورت نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا۔ سامعین ہم پیج 321 پہ آ گئے۔ انکار کر دیا۔ جب دربان نے عورت کا یہ طرز عمل دیکھا تو جا کر امیر کو اس کی خبر دی اور پھر واپس آ کر اس عورت سے کہا کہ تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، یعنی تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے دوبارہ پوچھا کیا واقعی اس نے 200 درہم ٹھکرا دیے ہیں؟ اس نے جواب دیا جی بالکل، حالانکہ خدا کی قسم اسے ان کی اشد ضرورت تھی۔ بشار کہتا ہے اس پر امام علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس میں 7 دینار 7 تھے۔ امام علیہ السلام نے وہ تھیلی میرے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ تھیلی لے کر اس عورت کے گھر چلے جاؤ، پہلے اسے میرا سلام کہنا اور بعد میں یہ دینار اس کے حوالے کر دینا۔ بشار کہتا ہے امام علیہ السلام کا حکم ملنے پر ہم سب اس عورت کے گھر چلے گئے۔ جب ہم نے اسے امام علیہ السلام کا سلام پہنچایا تو وہ کہنے لگی خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سلام کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے سلام کہا ہے۔ اس پر خوشی کے سبب اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بشار کہتا ہے اس پر ہم وہاں رک گئے اور یہاں تک کہ اسے افاقہ ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ بتاؤ کہ امام علیہ السلام نے مجھے سلام کہا ہے۔ ہم نے اسے دوبارہ بتایا تو وہ پھر بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس پر یہی حالت طاری ہوئی۔ پھر
ہم نے اس سے کہا کہ یہ امام علیہ السلام کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اسے لے لو اور خوش ہو جاؤ۔ پھر اس عورت نے وہ دینار ہم سے لے لیے اور کہنے لگی کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ اپنی کنیز کے لیے بارگاہ خداوندی سے بخشش طلب فرمائیے، کیونکہ میرے پاس آپ علیہ السلام اور آپ کے آباء و اجداد علیہ السلام سے بڑھ کر خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یوں ہم نے پیج 321 پڑھ لیا۔ پیج 322 پہ لکھا ہے کہ بشار کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم واپس امام علیہ السلام کی طرف چلے گئے، اس سے ملاقات کا سارا واقعہ امام علیہ السلام کے گوش گزار کیا، اور امام علیہ السلام اسے سن کر گریہ فرمانے لگے اور اس مومنہ کے حق میں دعا کرنے لگے۔ پھر میں نے کہا اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آل محمد کی فرج یعنی کشائش حکومت کب قائم ہوگی۔ اچھا، اب اگلا پیراگراف ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بشار، جب میرے چوتھے بیٹے ولی خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام برے اور شریر لوگوں کی طرف سے سختیوں کی وجہ سے شہادت پا جائیں گے تو اس وقت بنی فلاں یعنی بنی عباس لکھا ہے بریکٹ میں کو سیاہ اندھیرے کی مصیبت گھیر لے گی۔ جب تو اسے دیکھے گا تو بڑا ہی سخت پائے گا اور خدا کے امر کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام کا اپنے ایک صحابی کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ امام علیہ السلام کا اپنے ایک صحابی کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا کرنا۔ لکھا ہے بشر بن ترخان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیرا میں آئے تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے میرے پیشے کے متعلق پوچھا، میں نے عرض کیا میں بیوپار کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا جانوروں کی بیوپاری کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، مگر اب میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے ایک ایسی خچر تلاش کرو جس میں یہ صفات ہوں۔ میں نے عرض کیا ایسی صفات کی حامل خچر تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحیح ہے۔ اس کے بعد میں نے امام علیہ السلام سے رخصت کی اجازت لی اور واپس چلا آیا۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکا انہی صفات کے حامل ایک خچر پہ سوار تھا۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں بات کی تو وہ مجھے اس کے مالک کے پاس لے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ معاملہ طے کر کے وہ خچر اس سے خرید لی اور اسے لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں چلا آیا۔ جب امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فرمایا ہاں مجھے ایسے ہی خچر کی ضرورت تھی۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھے دعا دی کہ خدا تجھے کثرت مال و اولاد سے نوازے۔ اس دعا کی برکت سے میرا دامن ان نعمتوں سے بھر گیا۔ معزز قارئین، اس سلسلے میں اخبار و روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم یہاں اسی مقدار کو کافی سمجھتے ہیں اور ہم نے ان کی ایک کثیر تعداد کو موسوعہ امام صادق علیہ السلام میں بھی نقل کیا ہے۔ تو سامعین اب پیج 323 ہم نے مکمل کر لیا۔ نئی ہیڈنگ کے ساتھ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 324 پہ۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جنت کی ضمانت۔ لکھا ہے سب سے پہلے ہم اس سوال کو سامنے رکھتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے؟ مصادر اسلام اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دو شرطیں بھی بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط، کسی کو جنت کی ضمانت دینے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ضمانت دینے والے شخص کو یہ یقین ہو کہ جس کی ضمانت وہ دے رہا ہے وہ بعد میں کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے جنت اس پر حرام اور جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ بن جائے، اور یہ واضح ہے کہ اس کا علم صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء علیہ السلام ہی رکھتے ہیں۔ دوسری شرط، کسی کو جنت کی ضمانت دینے والا خود معصوم عن الخطا ہو، کیونکہ غیر معصوم کو تو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ٹھکانہ کون سی جگہ پر ہے، لہٰذا اگر اس کی نیکیاں قبول ہو گئیں اور برائیاں معاف کر دی گئیں تو وہ اہل جنت میں سے قرار پائے گا، اور ممکن ہے کہ وہ کسی کے حق میں شفاعت کرے تو اسے قبول کر لیا جائے، اور اگر اس کی نیکیاں رد کر دی گئیں اور گناہ نہ بخشے گئے تو واضح ہے کہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ لیکن جہاں تک معصوم کی بات ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں قطعی و حتمی طور پر قبول ہوتی ہیں، اور رہا مسئلہ برائیوں کی معافی کا تو جب ان میں اصالت سے کوئی الف صاد الف لام تے اصالت سے کوئی برائی ہوتی ہی نہیں تو ان سے معافی کیسی؟ لہٰذا یہ بزرگوار بلا شبہ اہل جنت میں سے ہوتے ہیں، اور انہیں ان کی شان و مقام کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کی شفاعت کا
حق بھی دیا جاتا ہے۔ بنا بری اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ معصوم جسے چاہے جنت کی ضمانت دے، کیونکہ اسے یقینی طور پر علم ہوتا ہے کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے، نیز اسے اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کی شفاعت بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اپنے بعض اصحاب کو جنت کی ضمانت دیا کرتے تھے۔ آئیے اگلا پیراگراف ہے کہ ہمارے معزز قارئین پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ ضمانت اس شفاعت کی ایک فیر عین ہوتی ہے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی قاعدے و کلیے کے تحت اپنے بعض شیعوں کو جنت کی ضمانت دی ہے، اور اس کے نمونے حسب ذیل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بن ہشام حکم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کوہستانی علاقے میں رہنے والا شخص ہر سال حج کے موسم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام اسے مدینے میں اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتے تھے، اور وہ امام علیہ السلام کے پاس کچھ دن گزار کر جاتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو 10,000 درہم دیے تاکہ آپ علیہ السلام اس کے لیے مدینے میں ایک گھر خریدیں۔ وہ یہ رقم امام علیہ السلام کو دے کر حج پر چلا گیا۔ جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ قربان جاؤں، کیا آپ نے میرے لیے گھر خریدا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل خریدا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے ایک تحریر دکھائی، اور وہ تحریر یہ تھی، ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ دستاویز اس خریداری کی ہے کہ جو حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام نے فلاں بن فلاں کوہستانی کے لیے کی ہے۔ انہوں نے اس کوہستانی کے لیے جنت میں ایک گھر خریدا ہے، جس کی پہلی حد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، اور تیسری حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام، اور چوتھی امام حسین بن علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب اس کوہستانی نے اس کو تحریر کو پڑھا تو کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں آپ کے معاملے پر راضی ہوں۔ راوی کہتا ہے اس پر امام علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں نے یہ مال لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ خداوند عالم اسے قبول کرے گا اور اس کا بدلہ تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ شخص اس تحریر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن چلا آیا اور وہاں بیمار ہو گیا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور انہیں قسم دی کہ وہ تحریر قبر میں اس کے ساتھ رکھنا۔ انہوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہ تحریر اس کی قبر میں اس کے ہمراہ رکھ دی۔ دوسری صبح جب وہ اس کی قبر پر گئے تو انہوں نے اس تحریر کو اس کی قبر کے باہر پایا، اور اس کے اوپر یہ عبارت درج تھی کہ انورٹڈ کاما، یعنی خدا کے ولی حضرت امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت ابو بصیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا، میں نے اس پر یہ امر یعنی ولایت ائمہ کو پیش کیا تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے چند دن بعد میں اس کے پاس گیا تو وہ سکرات موت کے عالم میں تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، اے ابو بصیر، تو جو آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نے اسے قبول کر لیا ہے، اب میری جنت کا کیا بنے گا؟ پیج 327۔ میں نے اس سے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جنت دلواؤں گا۔ اس کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے داخل ہوتے ہی امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تمہارا دوست سے کیا ہوا تمہارے دوست سے کیا ہوا جنت کا وعدہ پورا کر دیا۔ تو سامعین، یوں پیج 327 پہ ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ اور اگلی ہیڈنگ وہ بھی میں بتا دوں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ ہم نے جلدی سے سننا ہے کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور مواریث انبیاء۔ چلیے جی، اچھا اب اس ریکارڈ آج اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔